اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری شفا خانے نیٹ ورک میں ایک بار پھر حکیم نعیم نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یورک ایسڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس وجہ سے یہ یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، اور یورک ایسڈ پیدا ہونے کے بعد جسم میں کون سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، کون سی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، اور ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قدرت نے انسانی جسم میں اعضائے رئیسہ اور اعضائے شریفہ عطا فرمائے ہیں۔ اعضائے شریفہ میں سے گردے بھی ہیں۔ انسانی جسم میں گردوں کی تعداد 2 ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ جسم میں فلٹر کا کام انجام دیتے ہیں۔ جب جسم میں کیمیاوی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو خون میں کیمیاوی اجزاء گردوں کی طرف آتے ہیں، اور یہ گردے خون سے ان کیمیاوی اجزاء کو فلٹر کر کے پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل جاری رہتا ہے، لیکن جب گردوں کی کارکردگی میں ضعف پیدا ہو جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر انسانی جسم میں خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ ایک تیزابی مادہ ہے جو کہ خون میں موجود ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کو خون گردوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ گردوں میں کمزوری ہو جانے کی وجہ سے یا اس کی کارکردگی میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ یورک ایسڈ کو جسم سے خارج نہیں کر پاتا، بلکہ خون میں دوبارہ سے شامل ہو کر انسانی جسم کے جوڑ میں کرسٹل کی شکل میں جمنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو یورک ایسڈ کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے جسم میں مختلف شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا علامات ہیں جس سے ہم پہچان سکیں کہ جسم میں یورک ایسڈ کی خون میں زیادتی ہو گئی ہے یا خون میں یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو پاؤں کے انگوٹھوں میں سوجن ہو جانا، یعنی پاؤں کے انگوٹھوں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے، گانٹھیں پڑ جانا، جسم کے ہر چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد شروع ہو جانا، اور ورم بھی آ جاتا ہے۔ خون میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، نیند کا فقدان ہو جاتا ہے، اور پیشاب جل کر آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، وہ کون سے وجوہات ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے یا اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے؟ تو خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جانے سے مختلف تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ دل کے امراض اور ذہنی امراض سے بھی یہ تکلیف شروع ہوتی ہے۔ معدہ، جگر اور گردوں میں خرابی پیدا ہونے سے یہ شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ افراد جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور فاسٹ فوڈز کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ شکایات شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی نہ کرنا، ورزش نہ کرنا اور مشقت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب یورک ایسڈ خون میں زیادہ ہو جائے اور جسم میں مختلف قسم کی تکالیف شروع ہو جائے تو اس صورت میں چند احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھنا ہے۔ شدید حالت میں مریض کو چاہیے کہ وہ آرام کرے، اور جہاں ورم اور درد ہو
वहाँ रोग़न सुर्ख की मालिश करे। मैदा और जिगर की इस्लाह करे, कब्ज़ और तेज़ाबियत ना होने दे। अगर कब्ज़ है तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है पुराने कब्ज़ का नुस्खा, तो वहाँ से आप इस नुस्खा निकाल कर कब्ज़ की इस्लाह कर सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि यूरिक एसिड गुर्दे की ख़राबी की वजह से पैदा होता है, तो लिहाजा गुर्दे को तक़वियत देने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। और जोड़ों के में यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जो जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए हम आपको एक ऐसा नायाब, नादिर और मुजर्रब नुस्खा पेश कर रहे हैं जो यकीनन जो है आपको इसमें इफ़ाक़ा हासिल होगा। ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा इसके 5 अज्जा हैं। इस नुस्खे में 5 अज्जा हैं। सूरजजान तल्ख़, एक सूरजजान शीरी होती है, एक तल्ख़ होती है। सूरजजान तल्ख़ 1 तोला, सौंठ 1 तोला और हड़ जड़ यानी पीली वाली जो जड़ हड़ होती है, पीली वाली जो हड़ होती है वो 2 तोला लेनी है। गुलाब की पत्तियाँ, ये भी 2 तोला लेनी हैं। और इसी तरीके से 5वां जुज़ है सौंफ, सौंफ को भी हम 2 तोला लेंगे। पाँचों अज्जा को हम खूब साफ़ सुथरा करके बारीक पीस लें। जब ये पाउडर की शक्ल में हो जाए तो रोज़ाना शाम 5 बजे 6 माशा ये दवा आपको सादे पानी से लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आप इसका बाकायदा इस्तेमाल करें। इसके बाकायदा इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके जिस्म में बेहतरी आएगी, आपको इफ़ाक़ा होगा।